بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک میں وہ سوال جو آیت اللہ سیستانی صاحب کی سائٹ پر موجود ہیں اور جو اکثر کیے جاتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، میں 17 سالہ جوان ہوں، میری آنکھیں کمزور ہیں یا بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، کیا میرے لیے روزہ رکھنا واجب ہے؟ جواب: اگر نقصان اور مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ دوسرا سوال، کیا سگریٹ پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ چونکہ سگریٹ اکثر جوان پیتے ہیں آج کل اور بہت زیادہ پینے لگے ہیں۔ جواب: ہاں، احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال، کیا وہ فوٹو جس میں میل یا فیمیل برہنے نظر آتے ہوں ان کا دیکھنا یا ایسی چیزوں پر ہی چیٹنگ کرنا یا اسی طرح کے جو موضوع ٹاپک ہوتے ہیں ان پر چیٹ کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، خود یہ کام حرام ہے لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ آپ وہ فوٹو دیکھ رہے ہیں جو شارٹ لباس میں ہیں فیمیل کے، یا لباس ہی نہیں ہے باڈی پر، ان فوٹوز کو دیکھ رہے ہیں یا ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں یا ایسے ٹاپک پر چیٹ کر رہے ہیں، یہ روزہ باطل نہیں کرتی ہیں لیکن خود یہ فعل جس کو آپ انجام دے رہے ہیں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا، آئی ڈراپ، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: آنکھ اور کان میں دوا ڈالنا روزے کو باطل نہیں کرتا ہے، اگرچہ اس کا مزہ گلے تک پہنچ جائے یا وہ دوا آپ کے گلے تک، حلق تک پہنچ رہی ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ پانچواں سوال، طلاب دینی اور اسٹوڈنٹ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے یا طلب علم کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، تو ان کے روزے کا اور نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بطور متوسط مہینے میں 10 دن سفر کرتے ہیں تو انہیں ہر سفر میں نماز پوری پڑھنی چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر مہینے میں 10 دن سفر کر رہے ہیں، نماز بھی کامل ہے اور روزہ بھی کامل ہے، اور اگر وہاں 2 سال رکنے کا قصد ہو، ان کا ارادہ ہو کہ 2 سال وہاں رکیں، تو وہ قیام گاہ جس جگہ رک رہے ہیں، جس ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، ان کے وطن کے حکم میں آئے گی، وہاں نماز پوری اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یعنی نماز بھی پوری ہے اور روزہ بھی کامل ہے، یعنی قصر نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر شروع کے جو 2 ہفتے ہیں احتیاط کی بنا پر نماز پوری پڑھیں اور قصر بھی، اسی طریقے سے روزے بھی رکھیں اور ان کی قضا بھی کریں۔ چھٹا سوال، ماہ رمضان مبارک میں سحری نہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا سحری کھانا مستحب ہے؟ اگر سحری نہ کھائیں تو کیا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا؟ جواب: ممکن ہے سحری نہ کھانے سے انسان کی باڈی میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے یا ضعف پیدا ہو جائے، اس لیے سحری کھانا بہتر ہے۔ 7واں سوال، ماہ رمضان مبارک میں عورتوں کا لپسٹک لگانا جو سرخی ہونٹوں پر لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نامحرم سے چھپانا واجب ہے۔ 8واں سوال، رمضان کے روزے کی قضا میں اگر بھولے سے کچھ کھا لے یا پی لے، چاہے ظہر کے بعد ہو یا ظہر سے پہلے ہو، تو اگر روزے کی قضا کرنے کا وقت ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: بھول جانے کے کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آپ بھول گئے ہیں اور کوئی چیز کھا لی یا کوئی چیز آپ نے پی لی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
सवाल नंबर 9, अगर कोई माह रमज़ान की रात में नींद में मुख्तलिम हो जाए, रात में उसको एहतलाम हो जाए और जागने के बाद दोबारा सो जाए बगैर ये जाने कि सुबह हो गई है या नहीं, तो क्या हुक्म है? बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जिनको रात में नाइट फेल हो जाता है और वो बेदार हो जाते हैं लेकिन फिर दोबारा सो जाते हैं, तो उनके रोज़े का क्या हुक्म है जबकि उनको ये भी नहीं मालूम कि सुबह हुई है या नहीं? इसका जवाब ये है, अगर यकीन था कि अगर दोबारा सोएगा तो सुबह की नमाज से पहले उठ जाएगा और ये भी कस्द था कि उठने के बाद गुस्ल करेगा, तो अगर सोने के बाद बेदार ना हो सके तो उसका रोजा सही है। लेकिन उसे इत्मीनान नहीं था, यकीन नहीं था अगर मैं सो गया तो दोबारा नहीं उठूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो सो गया और दोबारा नहीं उठा, लेकिन वो अजान सुबह के बाद बेदार होता है, सुबह को बेदार होता है, तो उस रोजे की वो कज़ा भी करेगा और उस दिन खाने पीने से परहेज करेगा, यानी इसी तरह रहेगा जैसे रोजेदार इंसान रहते हैं, और माह रमज़ान मुबारक के बाद उस रोजे की कज़ा भी बचा लाएगा। 10वां सवाल, क्या ख़वातीन माह रमज़ान मुबारक में तमाम रोजे रखने की गरज से हमल ना ठहरने वाली दवा इस्तेमाल कर सकती है ताकि हैज़ ना आए? बाज़ ख़वातीन चाहती हैं हम इस माह मुबारक में पूरे रोज़े रखें ताकि सबके साथ आसानी से अदा कर सकें, और उसके लिए दवा खा लेती हैं ताकि हैज़ ना आए, तो क्या ये हराम है? इसमें कोई हरज नहीं है, वो इस फेल को अंजाम दे सकती हैं। सवाल नंबर 11, अगर कोई माह रमज़ान मुबारक में जानबूझकर कोई ऐसा काम करे जिससे उसकी मनी निकल जाए, तो क्या उसे 60 रोजे रखने पड़ेंगे? 1, 2, सीने के बलगम को अंदर ले जाने का हुक्म क्या है? अब पहले सवाल का जवाब, अगर कोई शख्स जानबूझकर ऐसा काम कर रहा है जिससे मनी निकल जाए और ये जानता था कि इस काम से रोज़ा बातिल हो जाता है, तो उसे कफ़ारा देना पड़ेगा, और जाहिल मुक़स्सिर और मशकूक के लिए भी यही हुक्म है। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा ये है 60 रोज़े रखे या 60 फ़कीर को खाना खिलाए या उन्हें में से यानी 750 ग्राम आटा या गेहूं दे हर फ़कीर को। ये कफ़ारा है, ये उसको अदा करना पड़ेगा। जो कि दूसरा ये कि बलगम के बारे में क्या हुक्म है? इससे रोज़ा बातिल नहीं होता है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि अंदर ना ले जाए। कोशिश करे कि जो बलगम उसके मुंह में आ गया है उसको अंदर ना ले जाए बल्कि बाहर थूकने की कोशिश करे, ये बेहतर है। 12वां सवाल, माह रमज़ान मुबारक में अगर मनी निकलते वक्त नींद से आंख खुल जाए तो क्या मनी निकालना जायज़ है या हम उसको वहीं रोक ले? ऐसा करना मुमकिन है या नहीं? रमज़ान के अलावा इस्तिमना का क्या हुक्म है? जवाब, इस हालत में मनी का बाहर निकालना जायज़ है। आप सो रहे हैं और मनी आपकी बाहर निकलने वाली है या निकल रही थी, जैसे ही निकलने वाली थी आपकी आंख खुल गई, तो वहां पर रोकना आपके लिए जायज़ नहीं है, चूंकि वो भी डॉक्टरी के एतबार से आपके लिए नुकसानदेह है। निकल रही है तो निकलने दें, उसमें कोई हरज नहीं है। जानबूझकर अगर आप निकाल रहे हैं किसी भी सूरत में तो उसमें आपका रोज़ा बातिल है और कफ़ारा भी आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। दूसरा ये, इस्तिमना हर हालत में हराम है, यानी वो अफराद जो हाथ के ज़रिए अपनी मनी खारिज कर लेते निकालते हैं, वो लड़के, ये काम चाहे रोज़े में करें या रोज़े के अलावा अंजाम दें, हराम है, शरअन जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में। सवाल नंबर 13, रोज़े की हालत में नाक में दवा डालने का क्या हुक्म है? जवाब, अगर आप मुतमईन हैं कि हलक तक नहीं पहुंचेगी तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर आपको यकीन है कि ये दवा डालने के बाद हलक तक आ जाएगी तो फिर आपके लिए जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 14, रोज़े की हालत में अस्थमा या स्प्रे का इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है? बाज़ अफराद मरीज़ होते हैं, वो रोज़े की हालत में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रोज़े का क्या हुक्म है? जवाब, अगर दवा आपके फेफड़े में वारिद हो तो रोज़ा सही है,
اور اگر شک کریں کہ معدے میں گئی یا نہیں تب بھی روزہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 15، یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اگر حمام کا بخار، انسان حمام کر رہا ہے، نہا رہا ہے، اور جب پانی چلایا جاتا ہے، گرم پانی بھی ہوتا ہے، تو اس میں بخار پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بخار انسان کے منہ میں چلا جائے روزے کی حالت میں، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ باطل ہو جائے گا؟ جواب: روزے کی حالت میں بخار کا منہ یا ناک میں جانا روزے کو باطل نہیں کرتا ہے، مگر یہ کہ پانی میں تبدیل ہو جائے اور اسے اندر لے جانے پر پینا صادق آئے، یعنی وہ بخار پانی میں تبدیل ہو جائے اور اس کو آپ پی لے، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی وہ بخار اس طرح پانی میں تبدیل ہو جائے اور وہ جو آپ کے منہ میں جا رہا ہے یہ کہا جائے کہ آپ نے اس کو پی لیا ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ سوال تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیے۔ آئندہ بھی ایسے سوال اور جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے، چاہے رائے کے ذریعے، مشورے کے ذریعے، کمنٹ کے ذریعے، شیئر کے ذریعے، سبسکرائب کے ذریعے۔ ان چیزوں میں آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، یہ رول ہے یوٹیوب کے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام انجام دینے ضرور ہوتے ہیں۔ آپ کی نظر میں ہم یہ کام جو انجام دے رہے ہیں بہتر ہیں تو ضرور سپورٹ کریں، چاہے مال کے ذریعے، چاہے آپ مشورے کے ذریعے کریں۔